السلام علیکم دوستوں، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے سرزمین نینوا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو قوم نے جھٹلایا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عرصہ دراز تک انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کی قوم کے رویوں میں کوئی واضح تبدیلی واقع نہ ہوئی تو انہیں خبردار کرتے ہوئے کہ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا، شہر سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے باہر چلے گئے تو قوم سمجھ گئی کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ نبی کو تکلیف پہنچانے پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ قوم کے سارے مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں سب کے سب گریہ و زاری میں مشغول رہے۔ جانور اور ان کے بچے بھی چیختے چلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ و زاری کو قبول کیا اور جو عذاب ان پر مسلط ہونے والا تھا اسے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1,00,000 تھی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 20,000 تھے۔ کچھ روایت کے مطابق 1,30,000 تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 40,000 سے زائد تھی اور ایک قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1,70,000 تھی۔ واللہ عالم۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دیر کے سفر کے بعد ہچکولے کھانا شروع ہو گئی۔ کشتی میں موجود لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی میں موجود لوگوں کے نام کا قرعہ نکالا جائے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے، اس سے سمندر پرسکون ہو جائے گا۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے جب آپ علیہ السلام کا نام سنا تو آپ کی عادات و اخلاق کی وجہ سے متذبذب ہو گئے اور پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی۔ دوسری بار بھی قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام نے کپڑے اتارنا شروع کیے تاکہ سمندر میں کود سکیں، لیکن لوگوں نے اس مرتبہ بھی منع کر دیا اور تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ تیسری مرتبہ قرعہ اندازی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تیسری مرتبہ قرعہ اندازی میں نام نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا نہ ہی گوشت کھائے اور نہ ہی ہڈیاں توڑے، کیونکہ یہ اس کا رزق نہیں۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر پانی میں تیرتی رہی۔ اس دوران ایک بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خیال کیا کہ شاید ان کی موت واقع ہو گئی، اس لیے خیال آتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جسم کو ہلایا تو اس میں حرکت محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زندہ ہیں، چنانچہ اسی وقت سرب و سجود ہو گئے اور عرض کی، الہی میں نے ایسی جگہ تجھے سجدہ کیا جہاں اس سے قبل کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ایک قول کے مطابق مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو چاشت کے وقت نکلا اور شام کے وقت باہر نکال دیا۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ایک اور قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ واللہ عالم۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل کر سمندر کی گہرائیوں میں لے گئی۔ جب مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے گئی تو آپ علیہ السلام نے مختلف آوازیں سماعت فرمائیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ سمندری مخلوق تسبیح میں مشغول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی ہم کمزور سی آواز عجیب جگہ سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے جو میری حکم عدولی کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ الہی وہ نیک بندے ہیں اور دن رات نیک اعمال تیری جانب بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر فرشتوں کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر الٹ دیا۔ مچھلی نے جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر الٹا اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ بیمار تھے۔ ایک قول کے مطابق مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے
میدان میں الٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں کدو کی بیل اگ پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری کو مقرر کیا جو سبزہ کھاتی اور دودھ دیتی، جس کے دودھ سے حضرت یونس علیہ السلام سیراب ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے نو مولود پرندہ جس کے بال نہ ہوں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اس بچے کی مانند تھے جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ بیشتر علماء کرام کے قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگانے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اول یہ کہ اس کے پتے نرم اور زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سایہ دار ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مچھر اور مکھی اس کے نزدیک نہیں آتے۔ سوم اس کا پھل اول سے آخر تک کھایا جا سکتا ہے۔ چہارم اسے کچا یا پھر پکا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پنجم اسے چھلکے اور بیج سمیت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ششم یہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہفتم یہ کہ اس سے دماغ اور دیگر اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے تو اپنی قوم کی جانب واپس لوٹ گئے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔